وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے دیگر انبیاء کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا. انہوں نے جب اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کے مطابق فرعون اور اس کے سرداروں کو دعوت دی تو اس وقت انہوں نے سرکشی کرتے ہوئے ایمان لانے سے انکار کر دیا. نشانیاں بھی دیکھی، عصا پھینکا بہت بڑا اسلحہ بن گیا، ہاتھ باہر نکالا بہت اچھا چمکدار بن گیا. تو وہ کہنے لگا یہ جادوگر ہے اور ایسے لوگوں کو لے کے آؤ جو اس کا مقابلہ کر سکیں. جادوگر آئے، انہوں نے جادو کیا، رسیاں اور یہ چھوٹی سی لکڑیاں پھینکی اور وہ سانپ کی طرح حرکت کرنے لگ پڑی. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو پھینکا تو وہ معجزہ، وہ سانپ، اسلحہ سب کچھ نکل گیا. اور اس وقت وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ ایمان لے آئے اور اس وقت جب وہ ایمان لائے تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے بھی ہم آزمائش کے اندر تھے، اب بھی ہم آزمائش میں ہیں. تو فرمایا تم اللہ پر ایمان لائے ہو لہذا اسی پر توکل کرو، تمہیں کبھی بھی یار مددگار نہیں چھوڑے گا. اور اللہ سے یہ بھی دعا کرو اللہ ہمیں ان ظالموں کے معاملات سے، سرکشی سے، زیادتی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. تو فرمایا ونجینا، اور ہم نے نجات دی اپنی رحمت سے من القوم الکافرین، ان ایمان لانے والوں کو ان ظالم لوگوں کے ظلم سے اللہ نے ان سب کو نجات عطا فرمایا. یہ کل کے سبق کے اندر پڑھا. آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 54 ہے اور آیت نمبر 87 ہے. آج کے سبق کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام پر چند لوگ ایمان لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر انہوں نے پختہ ایمان کو قبول کر لیا، تو اس وقت ان کے لیے عبادت کرنا، ان کے لیے اللہ کو پکارنا بڑا ہی سخت اور مشکل معاملہ بن چکا تھا. اور پھر ان کے معاملات کافی سخت دن بدن ہوتے جا رہے تھے فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھیوں کے. اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا مزید انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے. فرمایا وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی اِلیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَخِيهِ، اور ان کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا، یہ کہ تم بناؤ اپنی قوم کے لیے، نکالو اپنی قوم کو مصر سے، بیوتن، ان کے لیے مصر کی بجائے کسی ایسے مقام پر ان کے لیے گھر بناؤ. کیونکہ مصر کے اندر تو موسیٰ علیہ السلام ابھی جب یہ معاملہ بنا تھا جادوگروں کا تو اس وقت ابھی موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر ہی تھے، اور یہ جو مناظرہ ہوا تھا، یہ جو مقابلہ ہوا تھا، یہ مصر کے اندر ہی ہوا تھا. اب ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو گئی تھی. جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب نبی السلام معراج کی رات واپس آ رہے تھے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو فرمایا مجھے 50 نمازیں دی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میری امت کے اوپر 2 نمازیں فرض تھی، تو وہ 2 بھی نمازیں صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تھے. تو ان لوگوں نے بھی نماز ادا کرنی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں اگر باقی نماز پڑھیں گے تو ان کے لیے مشکل پیش ہوگی. فرمایا بیوتم وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، ان کو ان کے گھروں کے اندر ہی نماز کی پابندی کرنے کا حکم دے دیجیے. باقی نماز نہ ادا کریں، اپنے گھر کو ہی قبلہ بنا لیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، اپنے گھر کے اندر ہی نماز پڑھیں. باقی نکلنے کی بجائے اپنے گھر کو ہی مصلی گاہ بنا لیں، اسی کے اندر نماز پڑھیں، اسی کے اندر اللہ کو یاد کر لیں. یہاں ایک چھوٹی سی حدیث یہ بھی سن لیجیے
نبی اسلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، اس لیے نبی اسلام نے فرمایا تم فرض نماز مسجد کے اندر اور گھر کے لیے بھی کچھ نہ کچھ حصہ رکھا کرو تاکہ اپنے گھر کے اندر بھی نماز پڑھا کرو۔ نوافل اور سنت میں سے جتنا ہو سکے ہم اپنے گھر کے لیے بھی نکالیں، یا پہلے سنتے گھر سے ادا کر دیا ہے، یہ بات والی جو رکھتے ہیں وہ کم از کم 2 یا 4 جتنی بھی اللہ نے توفیق دی ہے نوافل نماز اپنے گھر کے اندر ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، ہمارے بچوں کو بھی عادت پڑے گی، ان کو نماز کا طریقہ بھی آئے گا، ان کو بھی شوق پیدا ہوگا، اور دوسرا ہمارے گھر سے انشاءاللہ شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ تو فرمایا ان کو مجبوری ہے، پریشانی ہے، لہٰذا وہ اپنے گھر کو مصلی کا بنا لیں، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیجیے مومنوں کو۔ وقال، اور کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، یہ دعوت کو قبول نہیں کرتے بلکہ الٹا ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے جو اللہ نے ان کے اوپر احسانات نعمتیں دی ہیں، مال و دولت سے نوازا ہے، ان پیسوں روپیوں کو اللہ کے جو مقرر بندے ہیں ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کے خلاف معاملت کرتے ہیں، اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں اس روح زمین کے اوپر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ فرماتے ہیں وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو نے آتیت فرعون، دیا ہے فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینت و اموالا، اور مال دیے ہیں، فی الحیات دنیا کی زندگی میں۔ اللہ تم نے ان کو وافر مقدار میں یہ سب کچھ دے رکھا ہے، ان کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اللہ یہ مال تو تیرے راستے میں خرچ ہونا چاہیے تھا، تیری خوشنودی کے لیے خرچ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ یہ ظالم لوگ کیا کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، یہ تو اس پیسے روپے کو اللہ گمراہی کی طرف خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہی کی طرف لگا رہے ہیں۔ اللہ تم نے ان کو اس لیے مان دیا تھا، اس لیے ان کو پیسے دیے تھے، اس لیے ان کے اوپر احسانات کیے تھے کہ یہ تیرے نیک بندوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ان کے لیے ایسی ایسی خندقیں کھودے، ایسی ایسی پاڑ لگا دے کہ جس کے ساتھ وہ اسلام کے اوپر، دین کے اوپر قائم نہ رہ سکے، لوگوں کو فتنوں کے اندر مبتلا کر رہے ہیں۔ اللہ اگر تو یہ مال تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو فابیہ، اگر نہیں کرتے تو ربنا، اے ہمارے رب، ربنا تو اس اللہ مٹا دے، علی اموالہم، ان کے مالوں کو، وشدد، اور سخت کر دے، علی قلوبہم، ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا، پس نہ وہ ایمان لائیں، حتی، یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ اللہ وہ جہنم کے دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اللہ فرمایا اللہ ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے، ان کے مال اموال کو ختم کر دے، جس سرکشی کے اوپر اور جس طریقے کے ساتھ یہ اللہ کے مخالفت کے اوپر اتر آئے ہیں، میں جو بھی بات کہتا ہوں اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے الٹ چلتے ہیں، اللہ پہلا کام یہ کر ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے، دوسرا ان کے دل اتنے سخت کر دے، کلا بل رانا، اللہ ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دے، ان کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ جائیں، اللہ ان کو اتنا سخت بنا دے کیونکہ انہوں نے اتنی بغاوتیں اور نافرمانی کی ہے۔ یہ فرعون اپنے آپ کو انا رب العالی کہنے والا، جس نے کہا کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، اللہ اس کے دل کو بھی سخت کر دے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ جب جہنم کے عذاب کو دیکھے گا تو پھر اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوگی، کاش میں بھی ایمان کو قبول کر لیتا اور اس جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ اور اللہ نے اس کا نقشہ سورۃ الف لام سجدہ کے اندر کھینچا ہے، فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ فرمایا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت ذرا کافروں کی حالت کو تو دیکھیے گا جب وہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اللہ، ان کے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط ہوئی ہوگی، اس وقت نظریں جھکائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے اللہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے جہنم کے عذاب کو دیکھ لیا ہے، اپنی کانوں سے ہم نے جہنم کی چیخ و پکار کو سن لیا ہے، اللہ ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے، تیری کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی کہ اس وقت تک ان کے دل سخت کر دے جب تک یہ جہنم کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے۔ اللہ ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا قال، اللہ فرماتے ہیں قد اجیبت دعوتکما، سبحان اللہ۔ پیچھے بات ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کہتا ہے نہیں، دونوں نے دعا کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے دعا کو قبول کر لیا، دعوتکما، جو دونوں نے دعا کی تھی میں نے دونوں کی دعا کو قبول کر لیا۔ دونوں نے کہا تھا اللہ ان کے عذاب، ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے، ان کو دینوں کو سخت کر دے، ان کو عبرت بنا دے۔ فرمایا میں نے ان دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا، فاستقیما، میں نے ان کو کہا کہ تم سیدھے راستے پر ڈٹے رہو، ولا تتبعانی، اور نہیں تم نے پیروی کرنی، سبیل الذین، ان لوگوں کے راستے کی، لا یعلمون، جو اللہ کے دین کے راستے کو جانتے نہیں، جو صراط مستقیم کو نہیں جانتے، ان لوگوں کے پیچھے آپ نہیں چلتے۔ اب یہ معاملہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے اور میں بس نکلتے جاؤ، چلتے جاؤ، چلتے گئے۔ آگے پہنچے نا تو آگے دریا آ گیا، بعض نے سمندر کا بھی لفظ استعمال کیا، دریا آ گیا، پانی آ گیا۔ اب جب وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے پریشان ہو گئے، کہنے لگے موسیٰ پیچھے بھی مرے آگے بھی مرے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے پانی، آگے غرق ہو جائیں گے، پیچھے مکرے کے قتل ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وجاوزنا، اور ہم نے پار لگا دیا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر، پانی سے، سمندر سے، دریا سے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے تھے، قوم والے کہنے لگے اب ہمارے لیے کچھ کیجیے گا، آپ خاموش کھڑے ہیں۔ اللہ سے کار بنائی، ٹریکٹر آتا ہوا، اللہ اکبر۔ فرمایا موسیٰ پریشان نہیں ہونا، اپنی قوم کو کہہ دیجیے پریشان نہیں ہونا، اللہ نے ہمیں یہاں لے کے آئے اور اللہ نے ہمارے لیے بھی خیر کا راستہ نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اس پانی کے اندر اپنے عصا کو ماریے، اس ڈنڈے کو لگائیے، ڈنڈا مارا۔ بعض نے لکھا ہے کہ 12 نسلیں بن گئی، کیونکہ 12 قبیلوں کے اندر بنی اسرائیل قوم آباد تھی، 12 نسلیں بن گئی۔ بعض نے لکھا نہیں 2 پہاڑ بن گئے پانی کے اور درمیان میں سے راستہ بن گیا، خشک راستہ، تاکہ آسانی سے لوگ گزر سکے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح عصا مارا، اللہ نے اپنے حکم سے پانی کو حکم دیا کہ وہ پانی ایک سائڈ پر اکٹھا ہو گیا، درمیان کے اندر اللہ نے کو لشکر کے لیے راستہ بنا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے لوگ گزر رہے ہیں، فرعون پہنچا، کنارے پہ کھڑا ہو گیا، وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، پانی کس طرح کھڑا ہو گیا ہے اور یہ لوگ آسانی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ فرعون کے ذہن کے اندر بات آئی نہیں یہ کوئی سازش لگتی ہے، کوئی جادوگر ہے، کوئی مسئلہ خراب ہے، اس سوچو بچار کے اندر وہاں کھڑا ہو گیا۔ اب تاریخ کی کتابوں کے اندر تفسیر ابن کثیر کے اندر بڑی ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے، یہ اللہ بھی بہتر جانتا ہے، کہ جبرائیل امین علیہ السلام بھی اس وقت وہاں موجود تھے اور جس سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک گھوڑی تھی، جانور جو تھا وہ گھوڑی کی صورت یعنی مؤنث تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس فرعون کے پاس سے گزرے اور فرعون اس وقت مذکر گھوڑے کے اوپر سوار تھا۔ جیسے ہی گھوڑے نے گھوڑی کو دیکھا تو وہ اس کے اوپر مدد کا شروع کر دیا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ فرعون نے اس کو بڑا کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ قابو سے باہر ہو گیا۔
जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे आगे, फिरौन का घोड़ा पीछे पीछे, और पीछे मीकाईल अलैहिस्सलाम थे जो सारे लश्कर को हाँक रहे थे। और सारा लश्कर जब पहला फर्द दूसरे किनारे पर पहुंच गया और इधर से पूरा लश्कर दरिया के अंदर, पानी के अंदर चला गया, जहां से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम गुजर के गई थी, उधर से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम किनारा पार करके दूसरी तरफ निकल गई। उस वक्त अल्लाह ने हुक्म दिया पानी को, तो पानी आपस में मिल गया। और उस वक्त फिरौन के लश्कर के साथ क्या हुआ, अल्लाह फरमाते हैं फ़अत्बअहुम, पस पैरवी की उनकी फिरौन ने, वजुनूदुहु, और फिरौन के लश्कर ने, बग़यन, सरकशी करते हुए, वअदवन, और ज़्यादती करते हुए। लगा हमें कौन रोकेगा, अगर ये लोग गुजर सकते हैं तो हम भी गुजर सकते हैं, हम भी गुजरेंगे, हमारे पास में ताकतवर सवारी है, हम भी यहाँ से गुजर कर जाएंगे। बरकत अल्लाह फरमाते हैं हत्ता, यहाँ तक के इज़ा अदरकहुल गरक़, उसको जब पा लिया मरकाबी ने, पानी गिर गया, अब उसके अंदर गोते खाना शुरू कर दिया, पानी मुंह के अंदर, नाक के जरिए अंदर जाना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर, काला, कहने लगा फिरौन, अल्लाह अकबर, देखिए किस हालत में पानी के अंदर गर्म होने लगा है, नथनों के जरिए, मुंह के जरिए पानी अंदर जा रहा है, पता करते हैं बहुत करीब है, बस अब कोई भी बचाने वाला नहीं है। और अपने आप को क्या कहता था, आना रब्बुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं, मेरी इबादत की अकल मेरे अलावा किसी को न पूजा करता। जब उसने देखा बात तो नहीं बन रही, क्या लगा, आमनतु, मैं ईमान लाया। किस बात पे ईमान लाया, अल्लाह इलाहा इल्ला, नहीं है कोई इलाह इल्ला मगर अल्लाही, अल्लाह वो जात है, मैं उसी जात के ऊपर आमनतु, आमनत बिही बनु इसराइल, जिस जात के अलावा कोई इलाह नहीं है, जिसके ऊपर बनु इसराइल, बनी इसराइल ईमान लेके आई है, मैं भी उसके ऊपर ईमान लाता हूँ। व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं भी मुसलमानों में से हूँ, मैं भी फरमाबरदार लोगों में शामिल होना चाहता हूँ। अल्लाह, फिरौन उस वक्त कहता है मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान हो गया। अल्लाह ने उस वक्त इसके कलमे को कबूल नहीं किया। सही बुखारी के अंदर हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया, जिब्राइल इस्लाम ने फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश कभी आप मुझे उस वक्त देखते ना, जब फिरौन बोलते खा रहा था और उस वक्त कह रहा था मैं बनी इसराइल के रब के ऊपर ईमान लाता हूँ, उस वक्त मैंने गीली मट्टी यानी गारा पकड़ के उसके मुंह के अंदर उस मट्टी को ठोंस दिया था, कहीं अल्लाह को इस जालिम के ऊपर रहम आ के अल्लाह कहीं इसको माफ ना फरमा, कि इस जालिम ने इतने गुनाह किए हैं, इतने मामला किए हैं, मासूम बच्चों की जानों को इसने लिया है, कहीं अल्लाह को इसके ऊपर रहम ना आ जाए। मेरे भाई, हम में से तो नहीं किसी ने इतने बड़े गुनाह किए होंगे। यकीन करके मानिएगा, अल्लाह बड़ा ही रहीम है। जब अल्लाह के हुजूर बंदा सिद्के दिल से दुआ करता है, अल्लाह उस बंदे की दुआ को जरूर कबूल करता है। अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। तो जब उसने ये बात कही ना, तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, आना, क्या अब तो ईमान लाता है, वक़द असैता, और तहकीक तूने नाफरमानी की, कब्ल इससे पहले, वकुंता तू था मिनल मुफसिदीन, फसाद करने वालों में से, तूने हद कर दी दुनिया के अंदर रहते हुए। जब तेरी सरकशी का ये आलम था कि तू बच्चों को जिंदा जमीन के अंदर दफन करवा दिया करता था, मासूम बच्चों को उनके वालिदैन के सामने उनकी गर्दनें उतार दिया करता था, नेज़ों के ऊपर उनकी लाशों को उठा लिया करता था। तेरे हवारी, तेरे सरदार, तेरे गुजारा, तूने अपने फौजियों को ये हुक्म दे रखा था, दुनिया के अंदर तू तो फसाद फैलाता रहा, और अब तू कहता है मैं ईमान नहीं कह रहा। अल्लाह अकबर। आखिरी बात ने कहा कि फिरौन नहीं मरा है, कुछ लोग मर गए, फिरौन अभी पीछे ही, फिरौन नहीं आया था।
آیا تو تھا لیکن وہ پتہ نہیں پاک ہے، کیونکہ وہ بڑا دنا اور عقل مند اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اللہ نے اس چیز کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اور یہ بھی بات یاد رکھیے، آج جو فرعون کی لاش کے متعلق بولا جاتا ہے یہ میرا رب بہتر جانتا ہے وہی ہے، یہ بات والا کون ہے، یہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ بہرحال اللہ کی یہ آیت بتلاتی ہے اور اس بات سے استدلال کیا جاتا ہے کہ فرعون اس کی لاش کو رب نے عبرت بنا دیا تھا، ہو سکتا ہے وہی لاش ہو، وہی فرعون ہو جو اس دور کے اندر تھا، واللہ اعلم، میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن اے فرعون نُنَجِّيكَ، میں تمہیں نجات دوں، میں تمہیں باہر پھینکوں، بِبَدَنِكَ، تیرے بدن سمیت، آج میں تمہیں عبرت بنا دوں گا لوگوں کے لیے، تمہیں باہر پھینکوں، تو آنے والی دنیا کے لیے، آنے والی اولادوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، لِتَكُونَ، تاکہ تو ہو جائے، لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے بعد جتنے لوگ آئیں گے تو ان کے لیے ایک عبرت بن جائے، نشانی بن جائے، لوگ تجھے دیکھ کے تجھ سے عبرت حاصل کریں، لوگ تمہیں دیکھ کے کہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کر لے، میں تمہیں دنیا کے لیے ایسا بنا کے چھوڑ دوں گا۔ وَإِنَّ، اور بے شک، كَثِيرًا، بہت زیادہ، مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، عَنْ آیَاتِنَا، جو ہماری آیتوں سے، لَغَافِلُونَ، غفلت برتنے والے ہیں، غافل ہیں۔ اس واقعہ کو سننے کے باوجود اور اس چیز کو دیکھنے کے باوجود کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کی خالق و مالک ہے، پھر بھی ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ یہاں سے مراد مشرکین مکہ ہے، اور اللہ حکم دے رہا ہے مشرکین مکہ، یہ بات یاد رکھو، جس طرح فرعون اور اس کے وزراء اور اس کا لشکر کامیاب نہیں ہو سکا، اپنی چالیں انہوں نے بہت چلی لیکن کوئی چال بھی کامیاب نہیں ہو سکی، اسی طرح اگر تم بھی اسی حالت میں رہے تو تمہارا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے جو میں نے ان کا کیا تھا۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی تم اپنی اصلاح کر لو، خیر کے رستے کو اپنا لو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا، تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ اس لحاظ سے مزید آگے بنی اسرائیل کے لیے میرے رب نے کیا حکم جاری کیا، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کل کے درس کے اندر بات ہوگی۔ اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ ساری زندگی عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اور ہمارے اولادوں کو شرک جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک